اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں ہمارے قافلے کے تمام ساتھی؟ امید کرتی ہوں پچھلی گفتگو میں ہم نے جس آیت قرآنی پر تفکر کیا وہ ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنی بخشش کی ضمانت دینے والی گواہی کو اپنے کلمے اور نماز میں بھی یقین ہو کر ادا کریں۔ رب کریم نے ایمان اور عمل صالح کے بعد ثم اہتدی فرما کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو جو کسی بھی فرقے یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے مہلت عطا فرما دی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد ثم اہتدی، اللہ اکبر، اہتدا پر آ جاؤ۔ عمر کے کسی بھی حصے میں، یہاں تک کہ بستر مرگ پر ہی اگر اس خاندان تطہیر کے سرخیل علی مولا علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر گیا تو جنت کے مالکوں کی معرفت پا گیا، اور مالکوں کی اجازت اور خوش آمدید ہی بندے کو جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یوسف میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد احمد محمود صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیجئے کہ میرا طریقہ ہی یہی ہے کہ میں بس اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں بھی بصیرت پر ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور وہ ایک شخص بھی بصیرت پر ہے جس نے میری اتباع کی ہے۔ گویا ہم دونوں کا بلاوا اللہ کی طرف ہے اور ہم کسی اور کی طرف نہیں بلاتے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہ کیا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، کسی نے کہا نجات کی طرف آؤ، کسی نے کہا مغفرت کی طرف آؤ، کسی نے کہا جنت کی طرف آؤ۔ فقط ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف آؤ۔ سورہ مومن میں حزقیل نبی کا دعویٰ اللہ کریم نے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ یا قومی ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ اور سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے جو کہا کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی اذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ فرمایا، اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری مغفرت کی طرف بلایا، اور جس نبی کی جس چیز تک پہنچ تھی اس نے وہاں تک قوم کو بلایا، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کہلوا رہا ہے۔ اور سورہ احزاب میں بھی رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں، شاہد جب رب کہتا ہے نا تو بنا کر بھیجنا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، بنایا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے ویسا نہ ہو۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس حالت میں بھیجا کہ آپ پہلے سے ہی شاہد تھے، گواہ تھے، پہلے سے ہی مبشر تھے، پہلے سے ہی نذیر تھے، اور اس حالت میں بھیجا کہ آپ پہلے سے ہی دعوت اللہ دیتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ، اور آپ پہلے سے ہی روشن چراغ تھے۔ سبحان اللہ۔ 5 صفتیں نبوت کی بیان کی اللہ کریم نے، اور جب یہ 5 صفتیں جمع ہوتی ہیں تو ایک پیکر میں ڈھل جاتی ہیں، اور اگر بکھر جائیں تو 5 پیکروں میں ڈھل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی داعین الی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کریم کو صفات میں دیکھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور اگر پیکر میں دیکھنا ہے تو پھر سرتاپا نظر دوڑانا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ، جنب اللہ کے القابات نے سمجھ لینا وہ اللہ کی تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ علی مولا سجدے میں گر کر تسبیح پڑھیں گے تو سمجھ لینا کہ ایسا جس کو جھک رہا ہے وہ اللہ ہے۔ کبھی قرآن نے کہا ادعو الی ربک، بلا اپنے رب کی طرف، اور سورہ نحل میں لہجہ بدل کر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سبیل کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلاؤ، اور یہ تو واضح ہو چکا ہے، خوشبو قرآن کے سننے والے
اس بات کو اپنے عقیدہ کا حصہ بنا چکے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی سبیل کا لفظ آیا ہے وہ لقب مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ اور سبیل کا معنی اگر راستہ بھی کریں تو اللہ تک لے جانے والا راستہ، اگر طریق معنی کریں تو بھی اللہ سے ملنے کا طریقہ۔ سبیل کے سب معنی امیر کائنات کے دامن سے لپٹتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ اور خوبصورت واز کر کے بلاؤ۔ قرآن نے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور بتا دیا کہ واعظ ہوتا ہی وہی ہے جو علی علیہ السلام کی طرف بلائے، علی علیہ السلام کی ولایت کی عظمت سمجھائے۔ اسی طرح سے مبلغ بھی وہی ہوتا ہے جو علی علیہ السلام کی ولایت کی تبلیغ کرے۔ پورے قرآن میں بلغ کا صیغہ ایک ہی ہے، اور ایک ہی جگہ پر یہ لفظ فقط ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا۔ کہیں نہ فرمایا کہ بلغ الصلاۃ، بلغ الصوم، بلغ الحج، بلغ الزکوٰۃ، کہ صلاۃ کی تبلیغ کرے، روزہ کی تبلیغ کرے، حج کی تبلیغ کرے، زکوٰۃ کی تبلیغ کرے۔ یہ کہیں بھی فرمایا نہیں گیا قرآن میں، فقط مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے بلغ کا حکم دیا گیا۔ اور مبلغ بھی وہ جو علی علیہ السلام کی ولایت پہنچائے، جس کا ولایت سے تعلق نہیں وہ نہ تو مبلغ ہے اور نہ ہی وہ واعظ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اعمال کی بات کرو تو یہ ظاہر اعمال کی بات ہے، اور ولایت علی علیہ السلام اعمال کا باطن ہے۔ اگر اعمال کے باطن میں ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ ہوگا تو سب اعمال اپنی منزل پا لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے بلایا جلی کی طرف اور دکھایا مولا علی علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی خود کو علی علیہ السلام سے برتر نہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانتا ہے کہ علی علیہ السلام کون ہیں، کیا ہیں۔ ہمارے سوچنے سے علی علیہ السلام سمجھ میں نہیں آتے۔ دنیا کے تمام سوچنے والے اپنا دماغ خراب کر لیں گے مگر مولا علی پاک کو سمجھ نہ پائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ علی کی حقیقت صرف میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر! کہ سوچ میں وہ آتے ہیں جو سوچ کے بعد بنے ہوں، عقل و شعور کے بعد بنے ہوں، جو شے سے بھی پہلے ہیں انہیں شے کیسے پہچانے، جو عقل ادراک سے بھی پہلے ہوں وہ عقل و ادراک میں کیسے آ جائیں۔ ان کو جاننا ہو، جو ان سے پہلے ہو اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہیں۔ اور اس نے بتا دیا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کہو کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اللہ تمہیں کس طرف بلاتا ہوں۔ سورہ یونس میں فرما دیا کہ میں اللہ بھی بلاتا ہوں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اے دنیا والو، میں اللہ ہو کر تمہیں سلام کے گھر کی طرف بلاتا ہوں۔ اس کا ترجمہ عموماً جنت کیا جاتا ہے، اور جنت کی کنڈی ہل ہل کر بتا رہی ہے کہ جنت کس کا گھر ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لباب الجنت حلقۃ من یاقوتۃ حمراء علی صف الذهب اذا دقت الحقۃ حلقۃ تنت یا علی یا علی یا علی یا علی۔ سبحان اللہ! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کی یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے جو سونے کی تختی پر جا کر لگتی ہے۔ جب یہ جنت کے دروازے کی زنجیر جا کر سونے کی تختی پر لگتی ہے تو ایک آواز اس میں سے نکلتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی۔ اللہ اکبر! کسی نے سوال کیا کہ کیا سبب ہے کہ جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کا کیا فلسفہ ہے؟ کنڈی بجتے بجتے علی علی کی صدا کیوں نکالتی ہے؟ تو بتانے والے نے بساختہ فرمایا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام پکارو گے۔ اللہ اکبر! اللہ کریم دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، اور سلام اللہ کریم کا اپنا نام بھی ہے، اور اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام۔ یہ کہہ کر بتا رہا ہے کہ اللہ تو بلانے والا ہے سلام کے گھر کی طرف۔ تو جنت کس کا گھر ہے؟ جس کا گھر جنت ہے، سلام اس کا نام ہے۔ یاد رکھیں، مولا علی علیہ السلام اور ان کے بچوں کے فضائل سن کر دل نور نبوت حاصل کرتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جو سنے گا ان کا ذکر اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ سورہ ملک میں فرمایا جہنمی لوگ خود اعتراف کر رہے ہیں، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ استغفر اللہ! اگر ہم نے ان کے فضائل اور مناقب سنے ہوتے اور سن کر عقل استعمال کی ہوتی تو آج جہنم میں نہ آتے۔ معلوم ہوا اس خاندان تطہیر کے فضائل سننا بہت بڑی دولت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی پاک اور پھر بالترتیب ان کے 11 بیٹوں کا ذکر جو ہے وہ
بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خوبی ہے اور بہت بڑا عمل صالح ہے۔ اللہ کریم کا قانون تھا کہ ملک فردوس کی کوئی چیز فردوس کی سرحد سے باہر نہیں جائے گی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ انجیر کے پتے لپیٹ لو، جنتی لباس جنت سے باہر نہ جائے گا۔ اور چند ہزار سالوں بعد اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جلدی سے لباس اٹھاؤ، امامے اور ابا اور قبا اٹھاؤ اور پاپوش اٹھاؤ، میری بطول کے دروازے پر جاؤ اور اپنے آپ کو درزی بتا کر یہ لباس دے کر آؤ۔ آدم علیہ السلام کا لباس لے لیا تھا، اور مدینہ پاک بھی تو زمین پر ہے، لیکن آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت کے ساکن تھے۔ اللہ اکبر! اور یہ جنت کے مالک ہیں، سبحان اللہ! اسی لیے ان کو جنت کے لباس عطا کیے گئے۔ فیصلہ ہو گیا کہ جن کے لباس جنت سے آئے وہی اس کے مالک ہیں۔ اور اس گھر کا بڑا مولا علی علیہ السلام ہے، بی بی صاحبہ کے شوہر ہیں اور حسنین کریمین کے بابا جان ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے، کہ اگر آپ کا نام XYZ کچھ بھی ہے اور آپ کی تصویر دیوار پر لگا دیں تو کیا آپ کا نام بدل جائے گا؟ یعنی جو نام اصل کا ہوتا ہے تصویر کا بھی وہی نام ہوتا ہے، آپ ہی کی تصویر کہلائے گی۔ اور مولا علی علیہ السلام تصویر الہی ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر سارے صفاتی نام مولا علی علیہ السلام کے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، میں تمہیں علی کے گھر کی طرف بلا رہا ہوں، کعبہ بھی علی کا اور جنت بھی علی کی، اللہ کریم دونوں کی طرف بلاتا ہے، اسی لیے اسلام کو پھیلانے کا حکم ہے۔ اور السلام علیکم کا مطلب اگر غور کریں تو نکلتا ہے کہ تم پر علی کا سایہ ہو، سبحان اللہ۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کا مستحق ہے کون؟ اللہ کریم ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، سورہ انعام میں حکم کے لہجے میں فرمایا، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سبحان اللہ۔ بہت غور طلب آیت ہے۔ رب فرماتا ہے، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ تیری بارگاہ میں آئے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن آیت اللہ، ہم ائمہ، ہم امام جو ہیں وہ اللہ کی آیات ہیں۔ اور اس آیت میں ہماری طرف جو ہے ہمارا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام کیا کیجئے۔ حالانکہ شریعت میں ہے کہ جب کوئی باہر والا اندر آئے گا اس پر واجب ہے کہ اندر والوں کو سلام کرے، لیکن یہاں اللہ کریم فرما رہا ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں جن کا ہماری آیتوں پر ایمان ہے تو آپ سلام کیا کرو، ان کو سلامتی کی دعا دیا کرو۔ کون سی آیتوں پر ایمان لانے والوں کو اللہ کریم سلام میں پہل کرنے کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے؟ یہاں آیات سے مراد 12 امام ہیں، جو ان 12 پر ایمان رکھتا ہو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تیری بارگاہ میں آئیں تو آپ سلام میں پہل کریں۔ اور پھر تھوڑا آگے آیتوں میں فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیری ان لوگوں پر نظر پڑے جو میری آیتوں میں بیہودہ بحث کرتے ہیں تو ان سے منہ موڑ لیا کر۔ یہ آیات ائمہ کرام ہیں، اور رب فرماتا ہے، جو ان پر ایمان رکھے، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سلام کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کی مودت کا کتنا خوبصورت صلہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سلام کرنے کا حکم دیا ہے، 2 سلام ان پر واجب کیے، فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے ان پر سلام کہا کریں۔ اور تفاسیر بڑی پڑی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد در بطول سلام اللہ علیہ پر کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے اور فرماتے، السلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ۔ یا پھر مولا علی کے بی بی صاحبہ کے گھر کی دہلیز پر سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب قرار دیا گیا، یا بی بی صاحبہ کے بیٹے کے حبداروں کو اور بی بی صاحبہ کے شوہر کے حبداروں کو سلام کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب قرار دیا گیا۔ ایک فرق ہے ان دونوں سلاموں میں، سمجھ لیں۔ جب حبداروں کی بات آئی، محبت کرنے والوں کی بات آئی تو فرمایا اذا جاءک، جب یہ محبت کرنے والے تیرے پاس آئیں، جب علی علیہ السلام کی ولایت سے لے کر مہدی آخر الزمان تک کی امامت کا عقیدہ رکھنے والے تیرے پاس آئیں۔ قرآن کی آیتیں کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں، آج بھی اور صبح قیامت تک
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ جو حبدار بھی ان سے محبت کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کریں ان پر۔ وجہ یہی بدعقیدگی کا رد کرنا ہے۔ نگاہ کبریائی دیکھ رہی ہے کہ نہ کوئی جالی چومنے دیتا ہے، نہ کوئی بوسہ لینے دیتا ہے، نہ ہی کوئی قبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر تعظیمی سجدہ کرنے دیتا ہے۔ اسی لیے اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آتے دیکھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اجر ہے مودت اہل بیت علیہم السلام کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہم جیسوں کو جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔